ایک بھائی نے کمنٹ کی ہے، اس سے فجر کی نماز جاتی رہتی ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، ایک ہے فجر کی نماز کا قضا ہو جانا، اور دوسری بات ہے فجر کی نماز کی جماعت کا چھوٹ جانا۔ یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ فجر کی نماز تو بالکل قضا نہ ہو، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں منافقین کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے، یعنی وہ بھی فجر کی جماعت میں حاضر ہوتے تھے، نماز نہ پڑھنے کا تو انہیں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ البتہ اگر کبھی کبھی فجر کی جماعت چھوٹ جائے تو اس کو اسی وقت پڑھنا چاہیے، اور اگر آنکھ نہ کھلے، نماز قضا ہو جائے تو اسی دن فوراً طلوع آفتاب کے بعد اس کی قضائی لانی چاہیے، اور یہ روزمرہ کی عادت نہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ و استغفار کرے تاکہ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر قضا بھی ہو گئی تو فوراً اس کی قضائی لے آئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کو اچھی طرح سکون کے ساتھ ادا کر لے، عشاء کی نماز کو سکون کے ساتھ ادا کر لے۔ اگر عشاء کی نماز سکون سے ادا ہو جائے گی تو فجر کی نماز پڑھنا آسان ہوگا، اور سوتے وقت یہ بھی خیال رہے کہ فجر کی نماز کو اٹھنا ہے، اسی نیت سے سو جائے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگر وہ سو بھی جائے گا تو فجر کی نماز اور جماعت کے لیے اٹھ جائے گا۔ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ الارم اپنے لیے رکھیں۔ الارم رکھنے کے بعد شکایت یہ ہوتی ہے کہ الارم تو رکھ دیتے ہیں مگر وہ جب بجنے لگتا ہے پھر بند کرتے ہیں، پھر بجنے لگتا ہے پھر بند کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسان تدبیر یہ ہے کہ موبائل کو الارم پہ رکھے اور اپنے آپ سے دور رکھے، اتنے دور رکھے کہ اس کی آرن کو بند کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے۔ جب آپ اٹھ جائیں گے تب آپ کی آنکھیں صحیح طرح سے کھل جائیں گی، پھر تو سونے کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر دوبارہ نہیں سونا چاہیے اور اٹھنا چاہیے۔ اور آنکھیں کھلتے وقت آنکھوں کو خوب ملیں، یہ سنت بھی ہے، اس سے بھی نیند جاتی رہتی ہے، اور فجر کی نماز کے لیے یہ طریقہ بھی معاون ہے۔